بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری شادی میرے محلے کی لڑکی نایاب سے ہوئی۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ حسن کے معاملے میں وہ واقعی نایاب تھی۔ اسے اپنے حسن پر ناز تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ تھی ہی ایسی۔ شادی میں میری بہنیں بھی آئیں۔ وہ دور کے شہر میں بیاہی گئی تھی۔ میرے گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے، وہ بھی اتنے بڑے نہیں تھے۔ کھلا صحن تھا، پر دسمبر کی سرد راتوں میں کوئی باہر نہیں سو سکتا تھا۔ ان دونوں کمروں میں میری بیوی اور بہنیں اور ان کے بچے فی الحال رہ رہے تھے، اور میری دلہن نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، یا ان 2 ہفتوں میں اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نظر نہیں آئی۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کو بہت ہی کم وقت ملتا۔ 2 ہفتے بعد میری تینوں بہنیں واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ اب میرے گھر میں صرف امی، میں اور میری نایاب ہی تھیں۔ میں نایاب کو پا کے بہت ہی خوش تھا۔ میں نایاب جتنا خوبصورت تو نہیں تھا، پر اتنا برا بھی نہیں تھا۔ ابھی ہماری شادی کو بس 1-2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ میں اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا اور اس کی تعریفیں کرتا رہتا۔ وہ بس جواب میں مسکرا دیتی، لیکن وہ پلٹ کے کبھی بھی میری تعریف نہیں کرتی تھی اور نہ ہی مجھ سے محبت کا اظہار کرتی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ جلدی کام سے فارغ ہو جاؤں اور گھر چلا جاؤں۔ آج سے میں اور میری نایاب ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ بہت کچھ سوچ رکھا تھا، کئی ارمان، کئی خواب، یہاں تک کہ 1-2 اشعار بھی میں نے یاد کر لیے تھے۔ میں شام کو گھر آیا۔ آج مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں تھی۔ مجھے خوشی کے باعث تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شام کی چائے کے بعد جیسے ہی مرغے نے بانگ دی، میری بیوی کانپتے کانپتے بے ہوش ہو گئی۔ 5 منٹ تک تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ میں نے اماں کو آواز دی، اماں نے اور میں نے اسے اٹھا کر پلنگ پر لیٹا دیا، اور میں رکشہ کرا کر آیا اور اسے سرکاری ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں انہوں نے اسے 1 گھنٹے تک ڈرپ لگائی اور ڈرپ ختم ہونے کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی۔ پوچھنے پر کہا کچھ نہیں تھا، ہو سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ وجہ کیا تھی وہ تو پتہ نہیں چلا، پر وہ اب صحیح تھی۔ گھر آئے تو کھانا کھا کے وہ سو گئی۔ میں امی کے پاس سے آیا تو وہ سو چکی تھی۔ میرا دل بہت برا ہوا، پر یہ سوچ کر کے چپ کر گیا، آج اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو آرام کر لے۔ پر مجھے کیا معلوم تھا کہ اب آئے دن یہ سب ہوگا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی اور میں سے ادھر ادھر لیے پھروں گا، اور گھر آتے ہی وہ سو جاتی۔ آج بھی وہ سو گئی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل گہری نیند میں جا چکی ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے تو ہزاروں سپنے سجائے تھے اس کی قربت کے لیے۔ نہ جانے کتنے اشعار میں نے ترتیب دے رکھے تھے اس کے حسن کے قصیدے پڑھ کر اسے سنانے کے لیے، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی حسین۔ میں بہت مایوس ہو چکا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کا کاندھا تھوڑا سا ہلا کر اسے جگانے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے جگانے کی کوشش کی تو اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور پھر غصے سے بولی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میری نیند میں خلل نہ ڈالیں۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے تکیہ اپنے چہرے پر رکھ دیا اور گہری نیند میں چلی گئی۔ مایوس ہو کر واپس اپنی جگہ پر آ کر سو گیا۔ میں بھی ایک مرد تھا، مجھے بھی اپنا حق چاہیے تھا۔ کب سے میں شادی کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ شادی ہوئی تو یہ مسئلہ۔ مانا کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے، پر اتنی بھی نہیں کہ شوہر کا حق ہی نہ سمجھ سکے، اس کی ضروریات بھی پوری نہ کر سکے۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی میرا مرغا بانگ دیتا میری بیوی بے ہوش ہو جاتی۔ کوئی کہتا جنات کا مسئلہ ہے، فلاں بابا کے پاس لے جاؤ۔ کوئی کہتا نظر لگی ہے، فلاں بی بی ہے اس کے پاس لے جاؤ۔ میرے محلے کے ایک لڑکے نے جس کا نام ندیم تھا، اس نے کہا کہ اسے حکیم کے پاس لے جاؤ۔ میں جانتا ہوں ایک حکیم کو، اس کی بیوی بھی حکمت کا کام جانتی ہے، اور کہا وہ یہاں نزدیک ہی ہے۔ آپ کہاں پیروں فقیروں کے چکر کاٹیں گے۔ مرغا بانگ دیتا اور میری بیوی بے ہوش ہو جاتی اور میں اسے حکیم کی بیوی کے پاس لے جاتا، اور حکیم کہتا آپ باہر جائیں تاکہ میری بیوی آ کے اسے دیکھ سکے، وہ پردہ کرتی ہے، کسی مرد کے سامنے نہیں آتی ہے۔ میں باہر بیٹھ کے انتظار کرتا اور کچھ دیر بعد میری بیوی بالکل صحیح ہو کر باہر آ جاتی۔ ایسے ہی چلتا رہا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ فساد کی جڑ کو ہی نکال دوں۔ میں نے اپنا مرغا ہی نکال کے اپنے دوست کو دے دیا۔ میرا دل بھی برا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے مرغے کو بہت پیار سے پالا تھا، پر میں کیا کرتا، میں گھن چکر بن گیا تھا، کبھی ڈاکٹر کبھی حکیم۔ آخر مجھے یہی حل سوجا
اس دن مجھے لگا میں نے بہت بڑا بوجھ اپنے سر سے اتار دیا۔ کام سے فارغ ہو کر گھر آیا، بیوی سے چائے کا کہا۔ وہ جب چائے لائی تو اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور میں سرک کر اس کے اور قریب ہوا۔ میری بیوی گھبرانے لگی۔ میں نے نایاب سے کہا کہ نایاب تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے۔ نایاب خود کو میرے حصار سے چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی کچھ ایسا ہوا کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب کیا، مرغے نے بانگ دی۔ میری بیوی پھر بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر باہر گیا۔ صحن میں دیکھا، وہاں بھی مرغا نہیں تھا، تو اسی وقت میں باہر گیا۔ آس پڑوس میں دیکھا، وہاں بھی کوئی مرغا نہیں رکھتا تھا۔ اسی وقت میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اپنے دوست کا نمبر ملایا اور اس سے پوچھا کہ مرغا تمہارے پاس ہے؟ اس نے بتایا کہ نہیں، تمہارا مرغا میں نے یہاں اپنے گھر میں ہی رکھا تھا، پر وہ اب یہاں نہیں ہے، کوئی اٹھا کے لے گیا ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا پر میں نے فون کاٹ دیا اور واپس اپنے کمرے میں آیا۔ میری بیوی اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے حکیم کے گھر لے گیا۔ وہاں باہر بیٹھ کر سوچتا رہا کہ کیا ہے آخر یہ سب، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد میری بیوی باہر آ گئی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے دل میں جو سوال اٹھ رہے تھے ان کے جواب تلاش کر رہا تھا، مگر وہ بے تاثرات خاموش تھی۔ اس نے آ کے کہا چلیں؟ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ گھر آ کے بھی میں خاموش رہا، من ہی من میں خود سے سوال کرتا رہا۔ صبح میں نے نایاب سے کہا تم کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ، تو اس نے معصومیت سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا بہت دنوں سے تم نہیں گئی، اس لیے کہہ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوا جاؤں گا، کچھ دنوں بعد آؤں گا لینے۔ دراصل مجھے کچھ وقت چاہیے تھا، ان سارے جمیلوں میں میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ساری گتھیاں سلجھانا چاہتا تھا، مگر نایاب کے گھر ہوتے ہوئے میں الجھ کر رہ جاتا۔ سارا دن کام پہ رہتا تھا، ہارا ہوا گھر آتا تو نایاب کی حالت بگڑ جاتی۔ نہ میرا کوئی ایسا دوست تھا جسے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتا، اپنا من ہلکا کرتا، اور نہ ہی میری شریک حیات ایسی جس سے میں اپنے مسئلے بتاؤں۔ میرا تو مسئلہ ہی میری شریک حیات ہے۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے تب سے یہ سب شروع ہوا ہے۔ میں نے تو شادی شدہ زندگی کے سکھ ہی نہیں دیکھے، میرا تو دل ہی اٹھ گیا۔ اب اس کی موجودگی مجھے بے سکون کرتی۔ کام سے فارغ ہو کر گھر آتا تو امی نے پوچھا نایاب کے بارے میں، اسے ساتھ نہیں لائے؟ میں نے بس نہیں میں سر ہی لایا۔ امی میرے پاس بیٹھ گئی اور میں نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا، اور میری امی نے کہا میرا بیٹا بہت پریشان رہنے لگا ہے، اور پھر انہوں نے ایسی بات کی کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ تو میں نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ امی نے کہا کہ بیٹا شروع کے دنوں میں بھی یہی مرغا یہاں ہوتا تھا، تب تو کبھی تمہاری بیوی بے ہوش نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے میکے سے ہی باتوں میں پوچھا وہ میکے میں بھی کبھی بے ہوش تو کیا بیمار بھی نہیں ہوئی؟ جو کچھ بھی ہے وہ شادی کے 2 ہفتوں بعد سے شروع ہوا ہے۔ بیٹا میں تمہیں بھڑکانا نہیں چاہ رہی ہوں، لیکن امی خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی پوچھا لیکن کیا امی؟ اپنی بات مکمل کریں، کہیں تمہاری قربت سے دور رہنے کے لیے تو نہیں کر رہی ہے؟ میں اس کے ساتھ پورا دن رہتی ہوں اور وہ سارا دن خوشباش رہتی ہے۔ جیسے ہی تمہارے آنے کا وقت ہوتا ہے وہ کبھی تو شام کو ایسے لگتا ہے وہ کسی سے بات کر رہی ہے۔ اس کے پاس جاتی ہوں، پوچھنے پر کہتی ہے کوئی نہیں، میں تو خود سے باتیں کر رہی تھی۔ بولو بیٹا، کوئی ایسے خود سے باتیں کرتا ہے بھلا؟ یا تو وہ ذہنی مریضہ ہے یا جنات کا چکر ہے۔ میں نے امی سے کہا امی آپ پریشان نہ ہو، سب صحیح ہو جائے گا، آپ اب آرام کریں۔ لیکن میں سوچوں کے دلدلوں میں گرتا چلا گیا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ میں نے بھی وضو کر کے نماز قائم کی اور اپنی زندگی میں سکون کی دعا کی اور دوبارہ سو گیا۔ میں نے شروع سے سوچنا شروع کیا، رشتے سے لے کر شادی تک، کیونکہ یہ سب جو عجیب ہو رہا تھا کسی سازش کی نشاندہی تو کر رہا تھا۔ میں تو شریف رہا پوری زندگی، کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ سوچا اپنی ساری محبتیں قربتیں اپنی بیوی کے لیے نچھاور کروں گا۔ نایاب کے گھر والوں کو اور ہمیں محلے والوں نے ملایا اور انہیں میں پسند آ گیا، اور نایاب تو تھی ہی ایسی کہ اسے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا جب میں مرغا اپنے دوست کو دے آیا تو اس کی بانگ کی آواز کہاں سے آئی؟ وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ گھر سے ہی آواز آ رہی تھی، پر پورے گھر میں نے دیکھا مرغا تو کہیں نہیں تھا۔ یہ گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ شک تو مجھے اب میری بیوی پر ہونے لگا تھا، اور یہ سوچ مجھے دکھ ہر رنج و غم میں مبتلا کر رہا تھا۔ اب میں حکیم کی طرف چل دیا اور ماسک لگا کر حکیم کے پاس گیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے
اور وہاں اس کی مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور مجھے شدید غصہ آیا، پر میں نے غصے پر قابو پایا کہ ایسے نہیں، میں تو یہ راز اس کے سامنے ہی کھولوں گا، ابھی انجان بنے رہوں گا۔ اور تھوڑی دیر بعد نیاب کا فون آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے بات کی۔ دوسری طرف اس کی اداس آواز آئی۔ اس نے پہلے میرا اور امی کا حال پوچھا، پھر کہنے لگی آپ تو جیسے مجھے بھول ہی گئے ہیں، اب مجھے لینے ہی نہیں آئے۔ میں نے اسے کہا آج تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ میں نے دل میں کہا تمہیں بے نقاب بھی تو کرنا ہے، تمہاری اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنی چال باز مکار لڑکی ہے، کاش وہ شکل کی جتنی خوبصورت ہے اتنی پاک دامن بھی ہوتی۔ میرے آنسو بار بار میری پلکوں کو بھگو رہے تھے۔ میں جو ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ شادی میرے لیے پھولوں کی سیج ثابت ہوگی، آج وہ بات غلط ثابت ہو گئی تھی۔ یہ ایک پھولوں کی نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج تھی، اور مجھے اس سیج پر ساری زندگی گزارنا تھی۔ روز جلنا تھا، تڑپنا تھا، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ شام کے 4 بجے میں نیاب کو لے کے اس کے میکے گیا اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، اور اس چمک نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی۔ اسے چلنے کو کہہ کر میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ مجھے اس شاطر عورت پر اب کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ سچ جاننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ گھر آ کے وہ امی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دل میں کہا مجھے بھی تمہاری قربت نہیں چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، اور اسی وقت مرغے کی بانگ کی آواز آئی اور وہ گھبرائی ہوئی میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا حیرت کی بات نہیں ہے، جب تم نہیں تھی تو مرغے کی بانگ کی آواز نہیں آتی تھی، اب جب تم آئی ہو تو یہ آواز آ رہی ہے، شاید تم بھول گئی اب تمہیں بے ہوش ہونا ہے۔ نیاب مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میں نے اب انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے، جلدی کرو شاباش، تمہارا عاشق تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ نیاب نے کہا کہ اب آپ پہلے ہی اپنی طرف سے نتائج پر پہنچ چکے ہیں، فیصلہ بھی کر چکے ہیں، اب میں لاکھ صفائیاں بھی دوں آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک موقع تو ملنا چاہیے۔ میں غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، اب بھی میں تمہیں موقع دوں، جبکہ میں اس حکیم کے پاس بھی گیا، وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو کوئی حکمت نہیں آتی اور نہ ہی وہ اتنا کوئی پردہ کرتی ہے، وہ تو وہ عورت ہے جو اماں کے کپڑے سیتی ہے۔ اسے دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ تم وہاں اپنے یار کو بلاتی ہوگی۔ نیاب نے کہا آپ کو جاننا ہے یہ سب میں نے کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا، تو آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، جیسا میں کہوں آپ ایسا کرنا۔ پھر جو آپ کا حکم۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو امی صحن میں بیٹھی تھی۔ امی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں نے کہا نیاب کو کچھ چیزیں چاہیے، وہ لینے جا رہا ہوں، پھر کچھ دیر ہو جائے گی۔ میں نیاب کے کہنے پر باہر ہی کھڑا رہا اور 15 منٹ بعد آرام سے اندر آیا اور اپنے کمرے کی طرف، اور مجھے میرے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اندر کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ جسے سن کر مجھے میرے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں ششدر رہ گیا تھا، مجھے اپنے کہے پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ قسمت نے میری آنکھیں کھول دی تھیں اور مجھے نیاب کی قدر ہو رہی تھی کہ وہ کس قدر اچھی بیوی ہے، وہ صرف ایک کم عمر اور کم عقل ہے۔ کل تک جو میں اپنی بیوی سے نفرت میں مبتلا تھا، آج مجھے اپنی بیوی پاک دامن لگ رہی تھی، اور اس کی اس پاک دامنی کی وجہ سے مجھے اسے پھر سے محبت ہو گئی تھی۔ اندر سے میری امی کی آواز آ رہی تھی، وہ نیاب کو ڈانٹ رہی تھی کہ میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں کہتی ہوں تمہیں ایسا کرنا ہوگا، ایسے ہی میرا بیٹا تمہیں اپنے سر آنکھوں پر رکھے گا، بس کچھ دن اور پھر وہ تمہارا مرید بن جائے گا، ابھی اسے اپنے قریب نہ آنے دو کہ اسے تمہاری ہی نہ قدر ہو۔ یہ سن کر تو میں ششدر رہ گیا تھا۔ میری امی میری بیوی کو یہ کیا سبق پڑھا رہی تھی؟ نیاب کی تھکی تھکی آواز آئی، امی ایسے تو وہ تنگ ہو رہے ہیں اور مجھے بھی صحیح نہیں لگ رہا۔ میری امی نیاب کو قائل کرنے کی ہر کوشش کر رہی تھی، بہو تم چھوٹی ہو اور کم عقل ہو، ایسے تو وہ، اس سے پہلے کہ امی اور کچھ کہتی مجھ سے اور رہا نہیں گیا، ایسے تو وہ کیا امی، ایسے تو کیا، اگر یہ کم عمر کم عقل ہے تو آپ تو بڑی ہیں، سمجھدار ہیں۔ اچھا تو نیاب نے یہ سب آپ کے کہنے پر کیا؟ آپ نے نیاب کو گمراہ کیا، اس کی معصومیت کا غلط فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ اس کا گھر برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ بھی نہ سوچا کہ اس سب سے آپ کے اپنے بیٹے کو کتنی اذیت پہنچی ہے، میں کتنی راتیں جاگا ہوں، کتنی تکلیف ہوتی تھی مجھے، تھکا ہارا میں گھر آتا تھا اور یہ بے وقوف آپ کے کہنے پر یہ ناٹک کرتی تھی۔ اگر آج میں نیاب کی بات نہ مانتا اور اسے ایک اور موقع نہ دیتا تو مجھ سے گناہ ہو جاتا، میں ایک معصوم بے گناہ لڑکی کو
اس کے کیے کی سزا دیتا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس معصوم کو اگر میں طلاق دے دیتا تو کیا ہمارا کیا میری بہنوں کے آگے نہیں آتا؟ خدا نہ کرے۔ امی تڑپ کر بولی۔ واہ امی، جب اپنی اولاد کی باری آئی تو ایک دم تڑپ گئی اور کسی اور کی اولاد کی زندگی برباد کرنے چلی تھی۔ اب میں اپنی بیوی نایاب سے مخاطب ہوا۔ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو کہ تم سمجھ بھی نہ سکی ان سب حرکتوں سے کوئی محبت میں نہیں نفرت میں مبتلا ہوتا ہے۔ نایاب کہنے لگی، جس دن میری رخصتی تھی تو میری اماں نے کہا اپنے شوہر اور ساس کی ہر بات ماننا، اپنی نااہلی سے اپنا گھر مت برباد کرنا، جیسے تمہاری ساس کہے ویسے کرنا، ان کو کبھی شکایت کا موقع مت دینا، اور شروع کے ہی دنوں سے اپنے میاں کو شکایتیں مت لگاتی پھرنا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں اور آپ الگ الگ رہ رہے تھے میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جس دن سب اپنے گھر کو گئے اور آپ کام پر تھے، آپ کے آنے سے پہلے میں اچھے سے تیار ہوئی تھی، بہت خوش تھی میں بھی اس دن، لیکن آپ کی امی ہمارے کمرے میں آئی اور کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، ایسے تھوڑی قابو کرتے ہیں اپنے شوہر کو، ابھی اسے اپنے پاس نہ آنے دو تاکہ اسے تمہاری اہمیت پتہ چلے، ایسے پکے پکائے پھل کی طرح اسے ملو گی تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گی۔ جیسے میں کہتی ہوں بس کرتی جانا، تم اتنی اچھی ہو، تم نے میرا اور میری بیٹیوں کا بہت خیال رکھا ہے، میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ خوش رہو۔ نایاب نے میری طرف دیکھ کر کہا، جس دن آپ مجھے میرے میکے چھوڑائے اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہوا۔ جن بیویوں کے شوہر ان سے خوش ہوتے ہیں وہ انہیں میکے جانے کا تو نہیں کہتے۔ مجھے وہاں 3 دن ہوئے لیکن نہ آپ نے کوئی فون کیا اور نہ ہی چکر لگایا، یہ سب میری ماں نے نوٹ کیا تھا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا سب صحیح تو ہے؟ میں رو پڑی اور میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ اب کیا فائدہ، اب تو اپنا گھر برباد کر چکی ہو، کم عقل لڑکی، تم میں کب عقل آئے گی؟ تو اس کا دل تم سے اٹھ جاتا ہوگا، اس طرح تو وہ تم پر شک کرے گا۔ اس کا قصور نہیں ہے بیٹا، تمہاری ساس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تبھی تو وہ تمہیں ابھی تک۔ اسی وقت میں نے آپ کو فون کیا کہ آپ مجھے لینے آ جائیں۔ میں جیسے ہی گھر واپس آئی تو آپ کی امی نے مجھے کہا، اچھا ہوا آ گئی ہو، بس آج آخری دن ہے، پھر اس کے بعد تمہیں یہ سب نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اب سمجھ گئی تھی لیکن انہیں میں نے کچھ نہیں کہا، اور جب آپ کمرے میں آئے تو میں نے آپ کی شکل سے بیزاری واضح نظر آ رہی تھی، اور آتے ہی آپ مجھ پر برس پڑے۔ لیکن مجھے آپ سے شکایت نہیں ہے، جو آپ نے کہا آپ نے وہی کیا، وہی دیکھا جو آپ کو دکھایا گیا۔ میں اپنا سر پکڑ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ امی آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا؟ میں امی سے پوچھ رہا تھا اور وہ خاموش تھیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر انہوں نے بتایا، بیٹا جب تمہاری شادی ہوئی تو تم بہت خوش تھے، تو میں بھی تمہیں خوش دیکھ کر خوش تھی، لیکن اچانک مجھے احساس ہوا کہ نہ تم اپنی بہنوں کو اور نہ مجھے اتنی توجہ دے رہے ہو، اور یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ میں نوٹ کرتی تھی، گھر آتی تمہاری نظریں ادھر ادھر نایاب کو ڈھونڈتی تھی۔ بیٹا تمہیں میں اور میری بیٹیاں نظر ہی نہیں آتی تھی، جیسے ہی تم نایاب کو دیکھتے تھے تو تمہارے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ابھی سے یہ حال ہے، آگے چل کر نایاب کے کہنے پر مجھے گھر سے ہی نہ نکال دو۔ یہ سب جو میں نے کیا بیٹا تمہاری محبت میں کیا، محبت ایسی ہوتی ہے۔ امی آپ کو پتہ ہے میں کتنی تکلیف میں تھا، دن رات سوچ سوچ کر مجھے لگ رہا تھا میری دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ آپ جسے بیٹے کی محبت کا نام دے رہے ہیں، دراصل یہ تو خود غرضی ہے۔ ماں کی عزت اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو بیوی شریک حیات ہے۔ امی اگر آپ مجھے اس دنیا میں لائی ہیں تو میری بیوی اپنا سب کچھ چھوڑ کر میری زندگی میں آئی ہے، آپ کو اپنے بیٹے پر اعتبار نہیں تھا۔ امی رونے لگی، کہنے لگی کہ میں بیٹے کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے جب حکیم کی بیوی سے اپنے دل کی بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ تم اسے میرے پاس بھیج دینا۔ اس کے ساتھ مل کر میں نے یہ سب کیا۔ وہ کوئی حکمت کا کام نہیں جانتی تھی، وہ تو میرے کپڑے سیتی تھی۔ میں نے اسے تمہارے سامنے سے آنے سے روک دیا تھا کہ تم اسے پہچان جاؤ گے، لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ مرغے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی، جبکہ مرغا تو گھر پر ہے ہی نہیں۔ میری امی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر نایاب کا فون میری طرف بڑھایا کہ اس سے وہ بانگ کی آواز آتی تھی، اور جب تم نے اپنے مرغے کو گھر سے نکال کر اپنے دوست کو دیا تو مجھے لگا کہ آگے میری باری ہے۔ جس مرغے کو تم نے پالا ہے اسے ایک ہی رات میں کسی اور کے حوالے کر آئے۔ تم اپنی بیوی کی خاطر سب کچھ کر رہے تھے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھ سے میری بادشاہی چھین رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، مجھ سے میری امی کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ امی کوئی آپ سے آپ کی بادشاہ نہیں چھین رہا، یہ آپ کا گھر ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میری بیوی آپ کی بہو ہے، جسے میں نے گھر سے نکالا تو وہ ایک مرغا تھا۔ آپ سے اور نایاب سے تو
میرا دل کا رشتہ ہے، آپ دونوں میرے لیے اہم ہیں۔ آپ دونوں کی اس حرکت سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں۔ آج سے مجھے میرے گھر میں یہ سب نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی امی کو گلے سے لگا لیا اور امی کے پیچھے کھڑی نایاب کا ہاتھ تھام لیا اور وہ مسکرا دی۔ دوستو، ایسے ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔